بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعہ مزار جو کار سے زیادہ خوشی سے ملتی ہے لیکن کوئی کار سے زیادہ نہیں. آج کی کتاب کی محفل ای مسالمہ آنے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس محفل ای مسالمہ کے صدر محترم جناب مہفل اے صاحب اور میں مہمانی خصوصی کے لیے دعوت دوں گا پروفیسر عادل بادشاہ صاحب کو. مہمانی اعزاز کی شہزاد حسین صاحب اسٹینڈرڈ چارٹر بینک کے مینیجر ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مہمانی ساتھ میں مہمانی خصوصی کے لیے قرم شہزاد صاحب اور ہمارے آج کے مہمانی اعزاز ہیں آصف انصاری صاحب. رابطے کلام اخبار کے لیے اور اس اکیڈمی کے آنر پرنسپل جناب سیار صاحب سے ملبوس ہوں کہ وہ آنے والے مہمانوں کو شکریہ ادا کریں اور نعت پڑھنے اپنا کلام دیں. آپ سب کی طرف بہت بہت شکریہ ادا کریں اور آپ نے ہماری سمجھ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق میں آپ کے کربلا کی عظمت کے چند اشعار لازم کرتا ہوں. ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا, ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا, حق کی بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا. ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا, ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا, حق کی بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا. اس کے ساتھ لا الہ کو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا, لا الہ کو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا, لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ کو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا, لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو, لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو, لا الہ کو بچ گیا کر میرا شبیر. جو خوبصورت انتخاب پیش کر رہے تھے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اب میں گزارش کرتا ہوں رضوان رضی سے کہ وہ آئیں اور آ کر نتیہ نعت پیش کریں. صلوات علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مصطفیٰ کے در سے آیا نہ کوئی خالی, مصطفیٰ کے در سے آیا نہ کوئی خالی,
है उनका ऊंचा शान है उनकी आली हाँ रुतबा है उनका ऊंचा शान है उनकी आली हाँ मुस्तफा के दर से आया न कोई खाली माहे रबीउल अव्वल को हुआ एहसास हासिल हाँ माहे रबीउल अव्वल को हुआ एहसास हासिल माहे रबीउल अव्वल आया यतीमों का वाली हाँ माहे रबीउल अव्वल आया यतीमों का वाली फाका कशी कालम गरजे रहा है पर फाका कशी कालम गरजे रहा है पर लौटा न कोई खाली आया जो भी सवाली हाँ लौटा न कोई खाली आया जो भी सवाली मंतहाए मकसूद है रिज़वान मेरा मंतहाए मकसूद है रिज़वान मेरा मिल जाए जो शफाअत तो हर चीज़ मैंने पानी हाँ मिल जाए जो शफाअत तो हर चीज़ मैंने पानी मुस्तफा के दर से आया न कोई खाली मौला जी की शान को एक कदम है बहादुरी की मिसाल अली बहादुरी की मिसाल अली है सबसे बेमिसाल अली बहादुरी की मिसाल अली है सबसे बेमिसाल अली दरे खैबर उखाड़ देता कोई तेरे सिवा दरे खैबर उखाड़ देता कोई तेरे सिवा थी इसकी मजाल अली बहादुरी की मिसाल अली है सबसे बेमिसाल ये थे रिजवान रजी मैं हेड साहब से दरख्वास्त करता हूँ दुआएं कराकर सलाम होता है 𝗥𝗲𝗃 तमाम होता है 𝗥𝗲𝗃 तमाम आबाद है जब से तमाम दिले परेशान को बेवजह करार आ जाए दिले परेशान को बेवजह करार आ जाए नहीं और कहीं जो है फरमान हर वक्त पढ़ता हूँ मैं दुरूद आका पर हर वक्त पढ़ता हूँ दुरूद में आका पर मिली है मुझको ऐसी सुबाह मदीने में आपके आने से रहती है बहार हरसू आपके आने से रहती है बहार हरसू फिर आती नहीं तब से खिज़ां मदीने में लगता है हर दम मुझ पर खुदा की रहमत बरसती है हर दम मुझ पर खुदा की रहमत बरसती है बना लिया है जब हैदर मकाम ये हुसैन असल में मरगे यजीद है इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद तकलीफ हुसैन असल में मरगे यजीद है इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद होता अगर कोई दूसरा हुसैन होता अगर कोई दूसरा हुसैन फिर करबला भी होती हुई करबला के बाद मैं मुझमें हूँ जनाब सैयद आबाद अली औस से जो आए खुदा करना
شبیر وہ قرآن صاحب ہے اس میں، شبیر وہ قرآن صاحب ہے کہ اس میں الحمد سکینہ ہے تو الناس ہے نیند آ ہی گئی ہے تو اسے اب نہ جگانا، اے شام غریباں بڑا حساس ہے زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے سرے بازار نیزہ پہ قرآن بول رہا ہے، سرے بازار نیزہ پہ قرآن بول رہا ہے، بن کر خدا حسین کی زبان بول رہا ہے۔ اور ایک سلام ہے جی کہ کیا خوب ہے شہادت حسین کی، کیا خوب ہے شہادت حسین کی، نیزے میں بولتی ہے صداقت حسین کی، وہ فاطمہ کا لال ہے حیدر کا ہے مصر، دنیا میں موت پر شرافت حسین کی، وہ فاطمہ کا لال ہے حیدر کا ہے مصر، دنیا میں معتبر شرافت حسین کی، کربلا میں حسین نے دین زندہ کر دیا، اسلام کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی، کربلا میں حسین نے دین زندہ کر دیا، اسلام کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی، اسلام نے جو کچھ بھی طلب کیا حسین نے عطا کیا، زمانے کو آج بھی یاد ہے سخاوت حسین کی، اور لگتا ہے جی عباد لو کے نیزہ پہ تھا سر حسین کا، عباد لو کے نیزہ پہ تھا سر حسین کا، سنتا رہا زمانہ بلاوت حسین کا۔ اور جی کوشش ہے کہ بدعت شبیر بیاں کیسے کروں، بدعت شبیر بیاں کیسے کروں، جس کا سجدہ بقائے لائلہ بنا۔ ایک اور سلام ہے جی کہ شبیر مقتل میں لے کر قرآن چلے، لے کر قرآن چلے ہیں، لائلہ کو بچانے لے کر نادان چلے ہیں، بس دو قطرے پیاس تھی علی اصغر کی، جام تیر کا لے کر انسان چلے ہیں، نیزے پتھر خنجر تیر اور تلواریں، نیزے پتھر خنجر تیر اور تلواریں، قتل حسین کا لے کر سامان چلے ہیں، کوئی آسرا نہیں مقتل میں حسین کا، کوئی آسرا نہیں مقتل میں حسین کا، اپنے ساتھ ایک لے کر حیوان چلے ہیں، کربل طواف قبلہ اس طرح عباد ہوا، کعبے کو آگ لے کر مسلمان چلے۔ اور یہ آخری کتاب ہے، اے مسلمانوں کیا یہ تمہیں معلوم ہے، اے مسلمانوں کیا یہ تمہیں معلوم ہے، یہ اسلام کیسے بچا کیا اس کا مفہوم ہے، ایک دن 6 ماہ کا نذرانہ دیا حسین نے، ادھر حرمت کا تیر دیکھو ادھر اصغر معصوم ہے، عباد کیسے چلے علی کی بیٹی بے نگاہ، بازار شام میں کتنا علی کے عشق میں دل کا جنون بولتا ہے، علی کے عشق میں دل کا جنون بولتا ہے، مشکل کے سفر میں سکون بولتا ہے، میرے علی کے فضائل کا معجزہ دیکھو، زبان کے ساتھ حلالی کا خون بولتا ہے۔ اب میں دعوت اسلام پیش کروں گا، جناب شباز کے ساتھ ہیں دعائیں۔ شام پڑھے ہم، صبح پڑھے ہم،
شام پڑھے ہم محمد عربی کا نام پڑھے ہم محمد عربی کا نام پڑھے ہم کچھ نہ کہیں ہم کچھ نہ سنیں ہم نعت نبی کی تمام پڑھے ہم محمد عربی کا نام پڑھے ہم شفاعت جنت حور مقصورات فی الخیام شفاعت جنت حور مقصورات فی الخیام پیارے پیارے انعام پڑھے ہم پیارے پیارے ملیں گے انعام پڑھے ہم محمد عربی کا نام پڑھے ہم حوض کوثر شہد شراباً طہورا حوض کوثر شہد شراباً طہورا میٹھے میٹھے پیئیں گے جام پڑے ہم میٹھے میٹھے پیئیں گے جام پڑے ہم محمد عربی کا نام پڑھے ہم ابو بکر عمر عثمان حیدر ابو بکر عمر عثمان حیدر اچھے اچھے ہیں ان کے غلام پڑھے ہم محمد عربی کا نام پڑھے ہم پیار محبت جود و سخا عدل و احسان پیار محبت جود و سخا عدل و احسان پیارے پیارے ہیں ان کے پیغام پڑھے ہم پیارے پیارے ہیں ان کے پیغام پڑھے ہم محمد عربی کا نام پڑھے ہم رات قبر کی پہلی رات میں آقا تشریف لائیں گے قبر کی پہلی رات میں آقا تشریف لائیں گے پھر تو کتنا اچھا ہے اپنا انجام پڑھے ہم
کتنا اچھا ہے اپنا انجام پڑھے ہم محمد عربی کا نام پڑھے ہم مٹ جائیں گے درد و علم شہباز تیرے مٹ جائیں گے درد و علم شہباز تیرے جو ان پر درود و سلام پڑھے ہم جو ان پر درود و سلام پڑھے ہم محمد عربی کا نام پڑھے ہم الف لام میم یاسین الف لام میم یاسین یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل جو پڑھتا ہے رب وہ کلام پڑھے ہم جو پڑھتا ہے رب وہ کلام پڑھے ہم صبح پڑھے ہم شام پڑھے ہم محمد عربی کا نام پڑھے ہم محمد عربی کا نام پڑھے ہم جو انتہائی خوبصورت آواز میں ناطق پیش کرنے گئے اور اب میں انہیں دعوت دینے جا رہا ہوں وہ راولپنڈی سے بھی تشریف لائے ہیں اور آتے ہی ہمارے درمیان موجود ہیں جناب مہفل اے بلخ صاحب میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ناتیہ مسلم کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا کچھ نہیں مانگتا کون کہتا ہے کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا کون کہتا ہے کہ سایہ
پہ ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاموں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ حسین غم میں تیری کائنات ہوتی ہے، حسین غم میں تیری کائنات ہوتی ہے، نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات ہوتی ہے۔ اور میں ہمارا گرو، ہمارے سر کے تاج، اور جن کی وجہ سے یہ روکے ہیں، جن کی وجہ سے یہ محفل مشاعرہ اور محفل مسالمہ ہو رہے ہیں، میں ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ جناب علمدار حیدر فوج وہ آئیں اور آ کر تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ سب سے پہلے نظر مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم تعداد ہماری کچھ مسئلہ بن گیا تھا بارش کی وجہ سے، اس کے لیے میں انشاءاللہ آئندہ جو محفل ہوگی ہماری کوشش ہوگی کہ لاہور سے بھی دوستوں کو اور انشاءاللہ محفوظ محفل ہوگی آئندہ۔ ایک ہفتے کا شکریہ بھی، اور سارے صاحب ماشاءاللہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، سنجاوی صاحب بھی، پروفیسر صاحب ماشاءاللہ سیاض صاحب کو میں بھی اپنا بات میں سیاض صاحب باقی اتنے مہمان آئے یہ بھی ساتھ میں آنا، یہ راول پنڈی سے تشریف لا رہے ہیں، ڈسٹرکٹ کے بعد کس طرح اچھی نظر بڑا اچھی بات کرتے ہیں، آج اچانک میں آئے اچھا جواب پیش کیا۔ سوچیں تو یہی اس کے لیے فخر بڑا تھا، سوچیں تو یہی اس کے لیے فخر بڑا تھا، پیاسا تھا مگر پانی کی خاطر نہ لڑا، یہی اس کے لیے فخر بڑا تھا، سوچیں تو یہی اس کے لیے فخر بڑا تھا، پیاسا تھا مگر پانی کی خاطر نہ لڑا تھا، لب تھے کسی پیاسے کے تصور میں مغفل، لب تھے کسی پیاسے کے تصور میں مغفل، پانی تو وفادار کے پاؤں میں لب تھے کسی پیاسے کے تصور میں مغفل، لب تھے کسی پیاسے کے تصور میں مغفل، پانی تو وفادار کے پاؤں میں پڑا، حرمل یہ پکارا سرے دربار یزیدی، حرمل یہ پکارا سرے دربار یزیدی، میدان میں جو اصغر تھا اکبر سے بڑا تھا، سرے دربار یزیدی، میدان میں جو اصغر تھا اکبر سے خوبی حرف نمایاں میری تحریر سے ہے، خوبی حرف نمایاں میری
مدحت شبیر سے یہ حرف نمایاں میری تحریر سے ہے یہ شرف مجھ کو ملا مدحت شبیر سے ہے کیا کہوں عالم انوار رخ شاہ نجف کیا کہوں عالم انوار رخ شاہ نجف شمس آکاش پہ روشن اسی تنویر سے ہے شمس آکاش پہ روشن اسی تنویر سے ہے شاید سنیں کہ غیب سے آئی صدا خود کو ذرا چل تو سہی غیب سے آئی صدا خود کو ذرا چل تو سہی خود کچھ دور کہاں ہے میں شبیر سے غیب سے آئی صدا خود کو ذرا چل تو سہی کچھ دور کہاں ہے میں شبیر سے ہے اور وہ جو ہے محفل تلاوت سرے معراج سنا وہ جو ہے محفل تلاوت سرے معراج سنا خوب واقف وہی قرآن کی تفسیر سے ہے محفل تلاوت سرے معراج سنا خوب واقف وہی قرآن کی تفسیر سے ہے لگتا ہے جس کو مرتے ہوئے ہے اوج علی یاد آیا اس کو مرتے ہوئے ہے اوج علی یاد آیا سر اڑا جس کا بھی عباس کی شمشیر سے اس کو مرتے ہوئے اوج علی یاد آیا سر اڑا جس کا بھی عباس کی شمشیر سے استاد جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے آج ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ملے ہیں قاتل کے گھر میں کر کے وفا مجلس حسین قاتل کے گھر میں کر کے وفا مجلس حسین بنت علی نے خون کا بدلہ بدل دیا عشق عذاب کو رکھ دیا تلوار کی جگہ زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا اب میں درخواست کرتا ہوں قاری نعیم شاعری صاحب سے کہ وہ آئیں اور یہ نعت پیش کریں نعت شریف کو ادیب سے آگے چند اشعار آدیے انسو جہاں آپ ہیں آدیے انسو جہاں آپ ہیں رہبرے کاملہ آپ ہیں آدیے انسو جہاں آپ ہیں وبالمؤمنین من انفسہم جان کی بھی تو جان آپ ہیں وبالمؤمنین من انفسہم جان کی بھی تو جان آپ ہیں جن کی خاطر تو عالم بنائے گئے جن کی خاطر تو عالم بنائے گئے باعث کن فقاں آپ ہیں باعث کن فقاں آپ ہیں فرش کا عرش تیرے ہی چرچے شہاب فرش کا عرش تیرے ہی چرچے شہاب سرورے سربراں آپ ہیں مخبراں معاملہ جن کو فرقاں کہے مخبراں معاملہ جن کو فرقاں کہے مجدائے مخبراں آپ ہیں مجدائے مخبراں آپ ہیں عاجز و ناتواں ہے عظیم آپ کا عاجز و ناتواں ہے عظیم آپ کا رہبر کاملہ آپ ہیں عادل انس و جان سلام چند اشعار اس منہ سے ہو بیان فضیلت حسین کی اس منہ سے ہو بیان فضیلت حسین کی مشہور ہے جہاں میں شجاعت حسین کی لوکے سینہ پہ پڑھ کے قرآن سنا دیا لوکے سینہ پہ پڑھ کے قرآن سنا دیا ششتر حضور نے سن کے تلاوت حسین کی چرچا ہے آج تک بھی برقع جہان میں چرچا ہے آج تک بھی برقع جہان میں تسلیم جس نے کر لی امامت حسین تسلیم جس نے کر لی امامت حسین کی آدھا سے غیر آپ کے اپنا ہے مشغلہ آدھا سے غیر آپ کے اپنا ہے مشغلہ پھر سے میں مجھ کو ہے ملی محبت
حسین اس سے بھی مجھ کو ہے ملی محبت حسین کی کس نے سنا نہیں ہے فرمان مصطفیٰ کس نے سنا نہیں ہے فرمان مصطفیٰ جنت میں ہوگی قائم حکومت حسین کی کس نے سنا نہیں ہے فرمان مصطفیٰ جنت میں ہوگی قائم حکومت حسین کی جو مانگنا ہے مانگ لے ان سے عظیم تو جو مانگنا ہے مانگ لے ان سے عظیم تو محروم رکھنا نہیں عادت حسین جو مانگنا ہے مانگ لے ان سے عظیم تو محروم رکھنا نہیں عادت حسین اس منہ سے ہو بیان فضیلت حسین مشہور ہے جہاں میں شکرات حسین کی مجال میری مولا شرک گرائے مسا تیرے باجوں سچیا سائیاں ضرور نہ کوئی پھنسا جو رب دی مخلوقوں ڈردا خوف نہ رکھتوں کردا تے جیڑا ڈردا سونے رب تو وہ نہ کسے تو ڈردا بندہ چرساں پیون والے جویں کو پی لے جاتے بیٹھے چوکا کھاندے یا بھوکے ہون دلیلے آئیاں قدر نہیں کرنی تیری کہنے سب سچ ماپے کلیاں بے کے روئے گا تے گھر جد پہ سے آپے چھڑ دے بندیا نفس کا کھیڑا کچھ تے عمل کمالے ساری دنیا سو سواری لو سائی نہ دلالے ٹرپل ایم بی کر لیا ملا ہتھی تسبیحاں پڑھیاں ساری لینا کھانے کو دکھا کھا کھاں چڑیاں مت میری شرک نہیں کرنا سونے نے فرمایا اینی گل تو دس دے ملا تے پوچھا کیوں بلایا بہت اچھے سب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے وقت میں سے قیمتی وقت ہمیں دیا اور میں جنہیں دعوت دینے جا رہا ہوں وہ ادبی تنظیموں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں ان کے ساتھ الجنت ویلفیئر آرگنائزیشن کے صدر ہیں اور پینٹنگ کی دنیا میں ان کی بہت بڑا نام ہے عالمی ایوارڈ یافتہ ہیں جناب آصف رضا انصاری صاحب وہ آئیں اور آ کر خوشحال بھیجیں بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے آج کل کے اس طرح کے دور میں اس ملک کی ادب کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور اضافہ فرمائے اور ہمیں آپ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے سب صدر کی اجازت سے ابتدا نعت سے میں تیرے دردہ فقیر ہوا میں تیرے دردہ فقیر ہوا مرم یوں سے فقیر ہوا تیرے دردہ فقیر ہوا مرم یوں کے فقیر ہوا
جان بارا میں بھی مثل شمشیر بہت اچھی بہت ہی اچھی خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے محمد مقبول ہر ہے دعائے محمد خالی کرم سے وہ رہتا نہیں دیتا ہے جو بھی صدائے محمد جن کے لیے دونوں عالم بنے وہ ہے محبوب کبریائے محمد پہاڑ و شجر سر بکف ہو گئے پتھروں کو بھی کلمہ پڑھائے محمد اور نعت کہنے کا مجھ کو سلیقہ کہاں نعت کہنے کا مجھ کو سلیقہ کہاں آصف ہے یہ تو عطائے محمد جب میں لکھ رہا تھا نعت کہنے کا مجھ کو سلیقہ کہاں آصف ہے یہ تو عطائے محمد جب میں لکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ نعت تقریب پوری ہوگی شاید مگر سلسلہ چلتا ہے تو آگے بھی کہ وقت قضا ہے یہ حسرت میری وقت قضا ہے یہ حسرت میری زباں پہ میرے نام آئے وقت قضا ہے یہ حسرت میری زباں پہ میرے نام آئے محمد آ کر فرشتے پڑھیں سب درود آ کر فرشتے پڑھیں سب درود خدا بھی کرے ثنائے خدا بھی کرے ثنائے محمد نہیں ہے عروج فلک چاہیے نہیں ہے عروج فلک چاہیے کافی مجھے نقش پائے محمد نہیں ہے عروج فلک چاہیے کافی مجھے نقش پائے محمد قابل غور پوچھیں لحد میں جو پہچان میری حلیم صاحب پوچھیں لحد میں جو پہچان میری کہوں گا انہیں میں ردائے محمد پوچھیں لحد میں جو پہچان میری کہوں گا انہیں میں ردائے محمد اور نفرت نہیں دشمنوں کے لیے نفرت نہیں دشمنوں کے لیے پیروں میں کملی بچھائے محمد خدائی کھڑی دیکھتی رہ گئی خدائی کھڑی دیکھتی رہ گئی قدم سدرۃ المنتہا سے بڑھائے محمد اور قابل گوشیر صاحب صدر جائیں مدینہ سبھی چاہتے ہیں جائیں مدینہ سبھی چاہتے ہیں جائے وہ جس کو بلائے جائے مدینہ سبھی چاہتے ہیں جائے وہ جس کو بلائے محمد ان پہ درود پڑھتے رہو ان پہ درود پڑھتے رہو ملے گی تمہیں بھی شفائے محمد ان پہ درود پڑھتے رہو ملے گی تمہیں بھی شفائے محمد اپنی امت کی بخشش کے لیے اپنی امت کی وہ بخشش کے لیے غاروں میں آنسو بہائے محمد دکھیا غریبوں یتیموں کو بھی دکھیا غریبوں یتیموں کو بھی سینے سے اپنے لگائے محمد آصف کو ساری امت کے لیے آصف کو ساری امت کے لیے رحمت کبریا بن کے آئے محمد رحمت کبریا بن کے آئے محمد جائیں مدینہ سبھی چاہتے ہیں جائے وہ جس کو بلائے محمد اب چند غزل کے ساتھ اللہ کی رضا ہے شہادت حسین کی
اللہ کی رضا ہے شہادت حسین کی قرآن کی صدا ہے شہادت حسین کی اللہ کی رضا ہے شہادت حسین کی قرآن کی صدا ہے شہادت حسین کی سجدے فدا ہوئے سجدے کو دیکھ کر سجدے فدا ہوئے سجدے کو دیکھ کر کفر زیر کر گئی شہادت حسین کی کربل میں دین پر سب کچھ لٹا دیا کربل میں دین پر سب کچھ لٹا دیا دین ابتدا ہے شہادت حسین کی دین ابتدا ہے شہادت حسین کی اور ہوتے کہاں ہیں اس طرح نیزوں پہ فیصلے ہوتے کہاں ہیں اس طرح نیزوں پہ فیصلے ایمان حق بجا ہے شہادت حسین کی ہوتے کہاں ہیں اس طرح نیزوں پہ فیصلے ایمان حق بجا ہے شہادت حسین کی اور آخر میں ایک ماں کے حوالے سے کتھا پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا جنت دی ٹھنڈی چھاں ہوندی ہے جنت دی ٹھنڈی چھاں ہوندی ہے پہلا مرشد ماں جنت دی ٹھنڈی چھاں ہوندی ہے پہلا مرشد ماں ہوندی ہے اور آصف گھر کر دی ماں دعا تیری عزت کا ہوتی ہے اس طرح کے موسم میں اور اتنے سارے دوستوں کے لیے اگر ہمارے پاس آئے ہم ان کے مشہور ہیں کہ یہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر جب بھی ہم کال کریں تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں اب میں جنہیں دعوت دینے جا رہا ہوں ہمارے مہمانی خصوصی اور گجرا والا سے اس طرح کے موسم میں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں جناب عادل بادشاہ صاحب میں ان سے عادل بادشاہ صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر ایک کلام پیش کریں مجھے نا پروگرام کے بعد سے ایک شعر یاد آ گیا زندہ صاحب نہیں کہ بٹی صاحب ہمارا دوست بڑا پیارا کا شعر ہے بدعت آل رسول عربی کیسے ہو بدعت آل رسول عربی کیسے ہو لغت عالم فانی کی یہ اوقات رسول عربی کیسے لغت عالم فانی کی یہ اوقات ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا جی صدر محفوظ کی اجازت سے نعت کے چند شاعر رحمت کے خزینے کی طرف دیکھ رہے ہیں رحمت کے خزینے کی طرف دیکھ رہے ہیں سب لوگ مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں رحمت کے خزینے کی طرف دیکھ رہے ہیں سب لوگ مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں گرکاب ہوئی جاتی ہے دنیا شاہ والا گرکاب ہوئی جاتی ہے دنیا شاہ والا ہم تیرے سفینے کی طرف دیکھ رہے ہیں گرکاب ہوئی جاتی ہے دنیا شاہ والا ہم تیرے سفینے کی طرف دیکھ رہے ہیں انسان کی عظمت تیری سیرت سے ہے باقی انسان کی عظمت تیری سیرت سے ہے باقی سو تیرے کرینے کی طرف انسان کی عظمت تیری سیرت سے ہے باقی انسان کی عظمت تیری سیرت سے ہے باقی سو تیرے کرینے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ کون سفر پر ہے یہ سب چاند ستارے یہ کون سفر پر ہے کہ سب چاند ستارے افلاک کے زینے کی طرف
یہ کون سفر ہے کہ سب چاند ستارے افلاک کے سینے کی طرف دیکھ رہے ہیں. شعر دیکھیے کشکول لیے دہر کے سب عالم و فاضل کشکول لیے دہر کے سب عالم و فاضل دانش کے نگینے کی طرف کشکول لیے دہر کے سب عالم و فاضل دانش کے نگینے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور اس باغ کے پھولوں کو ہے خوشبو کی ضرورت اس باغ کے پھولوں کو ہے خوشبو کی ضرورت سو تیرے پسینے کی اس باغ کے پھولوں کو ہے خوشبو کی ضرورت اس باغ کے پھولوں کو ہے خوشبو کی ضرورت سو تیرے پسینے کی طرف دیکھ رہے ہیں. شاہ اسلام کے ورزی اپنے خون سے دیا جلاؤں گا اپنے خون سے دیا جلاؤں گا ظلمت شہر کو مٹاؤں گا اپنے خون سے دیا جلاؤں گا ظلمت شہر کو مٹاؤں گا. اور کٹ گریں گے اگر میرے بازو کٹ گریں گے اگر میرے بازو تو میں منہ سے علم اٹھاؤں گا کٹ گریں گے اگر میرے بازو تو میں منہ سے علم اٹھاؤں گا. مشق چھلنی ہوئی ہے تیروں سے مشق چھلنی ہوئی ہے تیروں سے اب میں اسکر کو کیا پلاؤں گا مشق چھلنی ہوئی ہے تیروں سے مشق چھلنی ہوئی ہے تیروں سے اب میں اسکر کو کیا پلاؤں گا. موم ہے دل حسین کے غم میں موم ہے دل حسین کے غم میں عمر بھر میں یہ غم مناؤں گا. اور مشق چھلنی ہوئی ہے تیروں سے اب میں اسکر کو کیا پلاؤں ممبر نیزہ پہ قرآن فشانی والے ممبر نیزہ پہ قرآن فشانی والے اور بھی زندہ ہیں گڑبل کی کہانی والے. آج اس دشت کو کہتی ہے اللہ دنیا پیاس والوں سے ہارے تھے جہاں پانی والے. اب میں آج کے صدر مشاعرہ جناب ظہور صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں محفل چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی محفل صرف محفل ہوتی ہے چاہے کسی بھی والے سے ہمارے لیے اس سے بڑا والا کوئی نہیں ہے. تو ذکر حسین ہمارے لیے یہ کافی ہے. شاید ہمارے لیے ایک بھائی بن جائے اس نے بھی کچھ کرا. ان سے پہلے کون کہاں تھا سوچ رہا ہوں تب کی دنیا. ان سے پہلے کون کہاں تھا سوچ رہا ہوں تب کی دنیا. جب یہ نبیاں دے سردار تو صدقے نبیاں دے سردار تو صدقے میں مدنی من ڈھار تو صدقے نبیاں دے سردار تو صدقے میں مدنی من ڈھار تو صدقے جننے جگ تے چن منڈے جننے جگ تے چن منڈے آمنا دے دیدار تو صدقے رو لمبے سجدے کیتے رو لمبے سجدے کیتے امت دے غم خار تو صدقے عربی اجمی سامے کیتے عربی اجمی سامے کیتے مدنی دے دربار تو صدقے عربی اجمی سامے کیتے
मदनी दे दरबार तो सदके क्या बात है। शहर मदीने अपना यावर शहर मदीने अपना यावर हो जावा सरकार तो सदके क्या बात है। अजमेर क्या बात है। चले हुसैन हीरा यजीद काचे हुसैन हीरा यजीद काचे चले मुशर्रफ दा सब तनवीर लेते दोस्तों ने कह दिया कि अच्छे मैंने बोला चलो ये भी ठीक है। हुसैन हीरा यजीद काचे बहुत अच्छे हुसैन साचे हुसैन हीरा यजीद काचे हुसैन साचे हुसैन साचे दर्दां दी जागीर दा वारस केड़ा है दर्दां दी जागीर दा वारस केड़ा है अख चों डुले नीर दा वारस केड़ा है दर्दां दी जागीर दा वारस केड़ा है अख चों डुले नीर दा वारस केड़ा है सब शेर देखिएगा सिर तो जेड़ी पैरां थले आई है सिर तो जेड़ी पैरां थले आई है चादर दी तौकीर दा वारस केड़ा है सिर तो जेड़ी पैरां थले आई है सिर तो जेड़ी पैरां थले आई है चादर दी तौकीर दा वारस केड़ा है सजना दी जो नगरी वालों आया है हाय हाय सजना दी जो नगरी वालों आया है सीने बजे तीर दा वारस केड़ा है सजना दी जो नगरी वालों आया है सीने बजे तीर दा वारस केड़ा है करबल दी ओ धरती भी कुरलाई सी करबल दी ओ धरती भी कुरलाई सी सोने चंद शबीर दा वारस केड़ा है करबल दी ओ धरती भी कुरलाई सी करबल दी ओ धरती भी कुरलाई सी सोने चंद शबीर दा वारस केड़ा है सिर तो जेड़ी पैरां थले आई है चादर दी तौकीर दा वारस केड़ा है दिल विच एक तस्वीर बनावन डुर जावां दिल विच एक तस्वीर बनावन डुर जावां करबल विच एक छाती पावन डुर जावां दिल विच एक तस्वीर बनावन डुर जावां करबल विच एक छाती पावन डुर जावां किन शबीर ने असकर सीने लाया सी किन शबीर ने असकर सीने लाया सी किथों इन्हां दर्द सुनावां डुर जावां किन शबीर ने असकर सीने लाया सी किथों इन्हां दर्द सुनावां डुर जावां लाए ला नूं उच्चा शाह ने कीता है सुभान अल्लाह बेशक लाए ला नूं उच्चा शाह ने कीता है इल्लल्लाह दा विरद पुकावां डुर जावां लाए ला नूं उच्चा शाह ने कीता है क्या बात है। इल्लल्लाह दा विरद पुकावां डुर जावां दूसरे देखेगा जिथे पंजन पाक दा सबक पढ़ांदे नहीं जिथे पंजन पाक दा सबक पढ़ांदे नहीं उस वक्त तो बस्ता जावां डुर जावां जिथे पंजन पाक दा सबक पढ़ांदे नहीं उस वक्त तो बस्ता जावां डुर जावां जिथे पंजन पाक दा सबक पढ़ांदे नहीं उस वक्त तो बस्ता जावां डुर जावां मेरे अंदर भी एक करबल बसदा है मेरे अंदर भी एक करबल बसदा है लेके हंजू होके आमा टुर जावां मेरे अंदर भी एक करबल बसदा है लेके हंजू होके आमा टुर जावां क्या बात।
नेदे उत्ते कौन तलावत करता है नेदे उत्ते कौन तलावत करता है औखे पेंडे लम्मियां रामां तो जावां नेदे उत्ते कौन तलावत करता है औखे पेंडे लम्मियां रामां तो जावां ये आलम बेदार ते एक दिन होना है ये आलम बेदार ते एक दिन होना है सुते हुए लेख जगावां तो जावां ये आलम बेदार ते एक दिन होना है सुते हुए लेख जगावां तो जावां करबल दी मैं सॉरी ये मर जानी जान ते एक दिन जानी है ये मर जानी जान ते एक दिन जानी है करबल दी मैं रीत निभावां टुर जावां ये मर जानी जान ते एक दिन जानी है करबल दी मैं रीत निभावां टुर जावां इस जहान च मेरा भी एक सुपना है इस जहान च मेरा भी एक सुपना है यावर हक दा आलम उठावां टुर जावां इस जहान च मेरा भी एक सुपना है यावर हक दा आलम उठावां टुर जावां لا الہ دا امین بنیا لا الہ دا امین بنیا حسین مومن دا دین بنیا لا الہ دا امین بنیا حسین مومن دا دین بنیا کیا بات لا الہ دا امین بنیا حسین مومن دا دین بنیا نہیں اور دوجا حسین ورگا نہیں اور دوجا حسین ورگا حسین میرا یقین بنیا نہیں اور دوجا حسین ورگا حسین میرا یقین بنیا حسین مینوں اصیل لگتا ہے حسین مینوں اصیل لگتا ہے حسین وچوں حسین بنیا حسین مینوں اصیل لگتا ہے حسین مینوں اصیل لگتا ہے حسین وچوں حسین بنیا حسین مینوں اصیل لگتا ہے حسین وچوں حسین بہت اعلیٰ سر کیا بات ہے بہت اچھے آپ لوگ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس آئے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کیا جائے اور ہر محفل کے کام پہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے آخری سوال و جواب کا ہم اپنے صدر مسالمہ یا محفل کا صدر ہوتا ہے اس کا انٹرویو کرتے ہیں اور سامنے صدر کی اجازت ہو تو یہ ایک روایت ہے ہماری کہ ریکارڈ یہ سارے بنانے ہیں اس کے لیے بڑی اچھی بات ہے تاکہ ہمیں اس بات میں یاد بھی رہے کہ ہمارے پاس کس مشاعرے میں کون ذات آئے گی اس بات میں ہونا چاہیے پروفیسر صاحب سے بھی گزارش کر لیں وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں آپ تو سب کی پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو شاعری کا شوق شروع سے تھا یا کوئی حالات میں آپ کو اس طرح یہ کیا ہے یا آپ نے جب شاعری شروع کی تو کیا کتنی عمر تھی آپ کی کیا خیالات تھے اس بارے میں جب بھی کبھی بات ہوئی میں نے اس کا یہی جواب دیا کہ شعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو میں نے بہت یاد ایج میں شاعری نہیں کی شعر تو میرے اندر شاید بچپن سے تھا اس کے لیے ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی ایسا ماحول ساز کر ملے کوئی دوستوں سے ایسی لگاؤ ہو جو آپ کو آگے لے کے چلے گائڈ کر لینا اس طرح ہمارے علمدار صاحب ہیں آپ سب کے لیے غنیمت ہے ان جیسے استاد سینئر آپ کے ہم موجود ہیں تو آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں تو میرے لیے بھی بہت زیادہ یہ میں ان لوگوں کو معلوم ہوں گا جنہوں نے مجھے ایسے اسی راستے پہ بہتر طریقے سے چلایا تو سر پلیس میں جو جن کا ذکر کرنا شاید ہر محفل میں مدرسے میں ضروری سمجھیں میرے بڑے بڑے طریقے سے
وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا. چلیے تالیاں دی. ان کی یاد ان کی محبت ہمارا مجھے بتاتی ہے. تو کمی بھی شاید بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر اس کے بعد وہ مجھے انگلی پکڑ کے مشاعر میں فکر جوڑ توڑ کرنا شاید بچپن سے ہی ایسا تھا، مگر اینٹ موجود ہوتی ہے اس کو کسی بلڈنگ عمارت بنانے کے لیے آپ کو کاریگر چاہیے. فکرے مصرے تو ہوتے ہیں سبھی کے پاس، مگر ان کو ترتیب دینا، ان کو سلیقے سے طریقے سے ایک جگہ یکجا کرنا، ترتیب کا کیسا یہ رات نہ شاید کسی ایک کہنے کے پاس شہری ہوتا ہے اللہ سے شاید میں نے جو کچھ کہنے کے کہا ہوگا اس میں میرے آما صاحب میں نے جا کے شہری کا بھی ایجنٹ تھا، شاید 30 سال کے بعد میں نے شہری وہ آپ کو اپنی پہلا شعر آپ یاد ہو؟ پہلا شعر تو شاید مجھے جس شعر سے شناخت ملی، میرا پہلا شعر معروف ہوا. میری ایک پنجابی غزل تھی، اس میں 2-3 شعر سناتا ہوں. تو میرے تقریباً 10-12 سال پہلے بکری جائیے بٹی پہ گئی، بکری جائیے بٹی پہ گئی، اونچ نیچ دی پٹی پہ گئی. بکری جائیے بٹی پہ گئی، اونچ نیچ دی پٹی پہ گئی. اونی رشتے مکتے جاتے، اونی رشتے مکتے جاتے، اون دی گردش ٹھنڈی پہ گئی. اونی رشتے مکتے جاتے، اون دی گردش ٹھنڈی پہ گئی. یار سجن نے سب پہ لکھ دے، یار سجن نے سب پہ لکھ دے، جذبیاں دی بھی منڈی پہ گئی. اوکھنن دیدہ زیور بنیا، اوکھنن دیدہ زیور بنیا، کن وچ دکھ دی گھنٹی پہ گئی. مہندی نہیں کو لگتا رہا، سارا اسی شعر میں مجھے تھوڑی بہت شناخت تھی. مہندی نہیں کو لگتا رہا، مہندی نہیں کوئی لگتا رہا، اکھ دے وچ بھی چنڈی پہ گئی. مہندی نہیں کوئی لگتا رہا، اکھ دے وچ بھی چنڈی پہ گئی. یاور روبرو قومیاں ساواں گل نوں جبر دی کٹی بکری جائیے بٹی پہ گئی. شاید میری پہلی یہ غزل تھی جس سے مجھے تھوڑی بہت سلسلہ چلتا رہا بس ایسے جو بھی آپ کو میرے استاد محترم کیسے بات کیسے صاحب بڑی نالج ہے. شاید تھوڑے سی دیر بھی ہو گئی عدل بادشاہ اور بہت سے سر ابھی جن کے ساتھ کچھ دیر سے ملاقات ہوتی ہے، میرے خوبصورت بھائیوں میں دوستوں میں زیادہ حاصل ہو رہا ہے. ساری سال اکثر ہمارا ملنا بس آج کل کی شاعری جو ہے اس میں اور پرانی شاعری میں آپ کو کوئی ہمارا فرق اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا رویوں میں فرق آ گیا، ضروریات میں فرق آ گیا. یہ ساتھ ساتھ جذبات جو پہلے تھے وہی آج میں ہیں، باتیں وہی پرانی ہیں جو ہم آج کل ہیں. ہر دور کے تقاضے طریقے ذرا مختلف ہوتے ہیں. میرا خیال ہے ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے، وہی رپیٹ ہو رہا ہے سب فیض سے فلحال سے شاید ضرورت ہے. ہر دور کے تقاضے ذرا شاید آج کے جو شعراء ہیں آج کے والے سے زیادہ ضروریات سارے معاملات میں چینج ہو گئے. پہلے شاید جو چیزیں ممنوع تھی آج شاید وہ بھی ترکیب سامنے آ رہے ہیں اور اس طرح کچھ زیادہ فرق نہیں ملتا. جذبات وہی، احساسات وہی، درد وہی، خوشی غم وہی ہے، سارا وہی چل رہا ہے اور ایسے چلتا ہے. کی شاعری میں یہ جو وزن کہا جاتا ہے کہ محض میں لکھی وزن
کچھ لوگ اس کے خلاف بھی ہیں جو کہتے ہیں آپ اپنے خیالات کو جمع کریں، یہ وزن کو چھوڑ دیں. کچھ لوگ اس پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں. وزن کا معاملہ بہر روزگاروں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو یہ خوبصورتی ہے. کسی آپ کا یہ دوار ہے، اگر یہ ٹیڑھی ادھر 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 آگے پیچھے میرا شاید وہ اتنی اچھی نہ لگے گی. وزن کا یہ خوبصورتی ہے کہ جیسے کوئی چیز ڈلوان سے نیچے جاری ہوتی ہے نا، اس کے آگے کوئی سپیڈ بریکر ایسے رکاوٹ نہیں ہو، تو ایسے آرام سے چلتی ہے. وزن اسی کو کہتے ہیں گانے میں بولنے میں، جس میں کوئی آپ کو نہ کوئی رکاوٹ کوئی ایسا معاملہ نظر نہ آئے جو الٹا سیدھا لگے، آپ کو لگے کہ یہ روحانی ردم نہیں ہے. وزن بس یہی ہے، اس میں زیادہ سیریس لینے والی بات نہیں ہے، مگر اس کا تھوڑا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. سر یہ جو آج کل کا جوڑ ایریا ہے کہ آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں تو ہر کوئی خود ہی جوڑ ایریا بنا ہوا ہے. اتنے پاس ہی لکھ کے آ رہے ہیں، وہ کوئی ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ادب کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. نیچرل بات سے بھی نیچے اتر گئے ہیں وہ لوگ. ان کے لیے کیا اس میں ایسا ہے، سوشل میڈیا نے شاید تھوڑی ہمیں کچھ زیادہ ہی رابط کر دیا. میں تو سوشل میڈیا جو ہے نا یوز بھی نہیں کرتا. میں نے فیس بک یہ سارے معاملات سے اللہ کا جی اختیار کر لیا. پھر ایک دن میں نے سوشل میں اپنا وہ میڈیا بھی شیئر ڈالے، دوسرے دن کو میرے نہیں رہے گا کس کسی کو مشاعرہ میں سناتا ہوں، یہ میری شاعری سے محبت لے لیں، یہ میرے بھی قرض ہے، وہ میں ادا کر رہا ہوں. تو میں نہیں سمجھتا، چلو خیر کچھ نہ کوئی تو اس میں بہتر بھی ہے. یہ سوشل میڈیا بھی ضروری ہے، آپ کو گئی ہوتی ہے ہماری بات وہاں تک پہنچتی ہے جب ہمارا پہنچنا چلتا ہے نہیں. اس میں کوئی انکار والی بات بھی نہیں دیکھتے، کوئی یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ یہ ادب میں یہ بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی میرے جیسا 50 سال کا بوڑھا میرے سے 10-20 سال پڑھا، جب اس کو عقل سمجھ آئے گی نا تو وزن بھی دیکھے گا، روز بھی دیکھے گا، سب سے دیکھے گا. اس کی مجبوری ہوگی، اپنے آپ کو مستند کرنا شروع کرے گا، کسی کے ساتھ منوائے گا، پھر شیئر کرنے والے اور صاحب ہے نا ہمیں کچھ نہیں کہے مشاعروں میں ہم معاف کر دیں گے، مگر ان کو ہم کچھ اپنا وہ کہہ رہے ہیں نا کوئی قائل نہیں کر سکیں گے، ان سے داد نہیں لے سکیں گے. اور بے وزن بے گزاری ایسے ایسے اپنا وہ چل چلو ایسا نہیں. ہر چیز کی ایک ترتیب، ہر ایک طریقہ سے لکھا ہوتا ہے، اس میں بھی ایسے یہ جو مشاعرے ہیں ان کا کیا کردار ہے شاعری کے اندر کہ ان کی وجہ سے کوئی نمایاں فرق ہوتا ہے؟ اب تو شاید لوگ زیادہ مشاعروں کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، سوشل میڈیا میں خوشی فیل کرتے. مگر میڈیا جو ہے نا، ہم آپ جیسے بیٹھے ہوئے جو 10 جو بات جو آپ کے وہ کہہ لیں گے تاثیر آپ تک پہنچنی ہے نا، وہ میڈیا سے نہیں پہنچ سکتی. ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے چلی جائے، انسانوں کی ضرورت ہے نہیں ہمیں، ایک دوسرے سے ملنا ملاقات ساری چیزیں یہ تو رہ نہیں ہو سکتا. انسان کا بدل نہیں بن سکتا. مشاعرے میں ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، آپ سے پھر مشاعروں دیکھتے ہیں، آپ بناتے ہیں فیس بک پہ، آپ کو آتا نہیں ایسے نہیں کر سکتے. مشاعرہ ضرورت ہے، رہے گی، ہوتا رہے گا، اور یہ ضرورت ہے اور ہونی چاہیے. میں تو مشاعرے کا قائل رہوں گا، رہنا بھی چاہیے. جی بہت زیادہ لوگ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اب وہ کتابی دور نہیں رہا، اب تو صرف انٹرنیٹ پہ جو مرضی آپ کر سکتے ہیں، یہ پڑھنا، یہ کتابیں لکھنا، یہ سب فضول ہے. کتاب کا معاملہ جہاں تک ہے نا جی، فیس بک نیٹ اپنا جو اپنا اس طرح چیزیں ہیں سب، آپ کو ایک دیکھا، دوسری دیکھی، تیسری دیکھی، کچھ وہ آپ کو نا گھیر دیتی ہے، یکجاری کرتی. کتاب میں جو ایک خوبی ہے، جو ایک خاص اس میں تاثیر ہے، آپ جب کتاب پڑھتے ہو اس کا تاثیر ہے اپنا وہ پڑھنا، اس کے فلم دیکھو. جب آپ فیس بک پہ ہوتے ہو، ادھر وہ نتیہ شہری آ رہی ہے، ادھر وہ آ گئی، لطیفہ آ گیا، ادھر کچھ آ گیا، آپ اس سے کچھ بھی آ گیا. کتاب ایک ایسی چیز ہے، اس کی ضرورت رہے گی. سوشل میڈیا پہ ادب نہیں، وہ تو چلو خیر ادب ہے بھی نہیں بھی ہے، جو جدھر سے میں تو عارف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو خیر تو ہوں کسی حد تک، کسی بات کو میں نہیں کر سکتا.
آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کی شاعری ہو رہی ہے یہ اپنے پاس ہی آج کل جون انڈیا بنے ہوئے ہیں یا وہ جون انڈیا کی جو بعد کی کتاب شائع ہوئی ہے ان کی وہ اس میں بھی اپنے پاس سے بہت لوگوں نے میرا خیال میں نا ہر شاعر کا ایک دور ہوتا ہے. جون انڈیا میرے اتفاقاً میرا جون انڈیا کے اوپر ہے جون انڈیا کے اوپر ہے. جون صاحب کا مسئلہ بین یہ تھا بلکہ مسئلہ بین وہ بھی ہے کہ ساتھ میں روزمرہ کے معاملات کو ہمارے خیالات کو ہمارے احساسات کو شعر بادل بنا دیا یا مزید آسان کرنے اس نے روزمرہ کی گفتگو پر شعر بنا دیا. ہمارے خیالات یعنی وہ باتیں جو ہم شرماتے تھے بات کرتے جھجکتے تھے مگر ہمارے رویے دوگلے تھے جو ان سے شرمایا ہے. جس طرح منٹو اگر افسانہ وغیرہ لکھتا تھا اسے بیٹھے سمجھتے ہیں کہ منٹو جب افسانہ وغیرہ لکھتا تھا تو بعض کا افسانوں میں سخت پہلے بھی لے آتا تھا چند گالی گلوچ بھی الفاظ استعمال کر دیتا تھا. لوگ جب اسے اعتراض کرتے تھے کہ افسانوں میں یہ چیز نظر آتی ہے فلاں 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 بڑا پیارا منٹو تھا جو اس میں میری آنکھ کیمرے کا کام کرتی ہے. کیمرے کے سامنے برائی ہوگی تو برائی مجھے نظر آئے گی. اب کیسے ممکن ہوگا آگے برائی اور ہم کیمرہ کے نہیں پیچھے صاف کر کے دکھاؤں. تو جو نے جو کام کیا جو رویے تھے جو معاملے تھے جو نے وہ زبان بنا ہماری جو ینگ پارٹی ہے جو ینگ جنریشن ہے اس کا کوئی مسئلہ ہی تھا. سارے چار اپنے اظہار کرنے مگر سارے لوگ سماجی حدودوں کی تہذیب وغیرہ کے پابند تھے. جون انہوں نے دیکھا یہ جون ہماری باتیں کر رہے ہیں جون جون ہو گیا. ویسے بھی یہ جو دور ہے یہ جون انڈیا ہے. سر یہ میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ جون انڈیا کا دور ہے بالکل جون لیکن یہ جو لوگ اپنے پاس سے جون بنے ہوئے ہیں خود سے کے نیچے جون کا نام لکھ دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دیکھیں وہ تو سرکار سازی ہے غلط کام ہے. اور نمبر دو خود سے آدمی ویر بن جائے بابر بن جائے جون کیا ہے وہ طریق فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ کر پہلے جو ہوتا تھا کہ فراز کو اس طرح کیا جاتا تھا کہ سوشل میڈیا پہ شعر لکھا اپنے پاس سے نیچے فراز کا نام اب جون سر کر جاتا ہے. نہیں ایسا ممکن نہیں ہے. وہ تو ساری بات ہے ضروریات ہم اسے کہہ سکتے ہیں. باقی وہ تحقیق جب ہوتی ہے جو ہے لکھنا شروع ہونے شروع ہو گئے اسے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. سر جی پہلا سوال وہی آپ سے کہ آپ شاعری کی کس طرح آئی تو کیا مرضی آپ کی اور کیا حساب تھے تب کیا سوچ کے آپ نے لکھنا شروع کیا؟ جس طرح جب صاحب نے آگے بات کی ہے کہ میرے خیال میں کائنات میں ہر دوسرا آدمی ہر آدمی فنکار ہو گیا. یونانی ایک رائٹر تھا بڑا پیارا لکھتا کہتا ہے ایک مرتبہ استاد کے پاس کے میں استاد صبر کا بولتے بنا میں بڑی دیر استاد کی خدمت کی. میں نے استاد اتنے سوال ہو گیا مجھے بھی بتا دیں آپ کو کس طرح پتا چلے آپ کتنی انسانی سے بھی کام کر رہے ہیں. استاد نے کہا یار مجھے کام کرنا آتا ہی نہیں ہے میں بس ذرا پتھر کو توجہ سے دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے اندر مورت نظر آتا ہے صورت نظر آتا ہے. پھر میں اس صورت کے اوپر فوکس کرتا ہوں اس کے ارد جتنا فالتو پتھر ہوتا ہے وہ نکال لیتا ہوں تو وہ تصویر نکال آتا ہے. اسی طرح شاعری بھی یہ ہے ہر آدمی میرے خیال میں شاعر ہے بس اپنے کو پہچاننے کی دیکھ رہا ہے جس کو معاملہ جس کے بعد سسٹم ہو گیا وہ شعر کی طرف آ گیا. میں نے خیال میں ادھر بھی یہ گزرا اس طرح آئے تھے آگے چل کے میں نے لیا نہیں ہے معاملے سے آپ کا پہلا شعر آپ کو یاد ہو غزل ہی ہے غزل کو جانا کی ضرورت نہیں. دل کی خواہش ہے غار میں رہنا کی خواہش ہے دل کی خواہش ہے غار میں رہنا یعنی پہلوے یار میں رہنا. کسی صورت مجھے قابول نہیں کسی صورت مجھے قبول نہیں دشمنوں کی قطار ہے شوق آوارگی زیادہ ہے شوق آوارگی زیادہ ہے گھومنے کی کاروبار ہے. میں کسی روز لوٹ آؤں گا میں کسی روز لوٹ آؤں گا تو میرے انتظار میں رہنا وہ کہ رہنا خزاں کی زرد میں اور امیدیں بہار میں رہنا کچھ نہیں کر دے گا یہاں عادل کسی آبوں کا
अभी मैं इंतजार करता हूँ आपके सामने हमारे स्टार टीवी स्टेज फिल्म मेरे बड़े भाई 𝗥𝗲𝗿𝗁 साहब उनके बड़े बेटे हैदर आपने ये शहरी से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे पास आए खुशी बताएं और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे। हैदर अली मेरे बेटे हैं 𝗥𝗲𝗿𝗁 साहब नहीं सर उनका कोई कलाम आपको याद हो? अच्छा सर मैं अभी जिक्र कर रहा था 𝗥𝗲𝗿𝗁 साहब मुज़ाकरात में थे। नहीं मैं उनकी बात नहीं करना, मैं तो सर आपकी जो भाई थी ना उनकी बात अच्छा अच्छा उनका एक गज़ल मुझे याद आ रही है, दो तीन शेर उसके साथ। ढूंढने आया है तो क्या दिल में, ढूंढने आया है तो क्या दिल में, कुछ नहीं दर्द के सिवा दिल में, अजनबी बन के अब जो रहता है, अजनबी बन के अब जो मिलता है, एक मुद्दत मेरे रहा दिल में, कैसे कह दूं मैं अजनबी को, सब है मेरे आशा दिल में। जो था बाद में इसकी क्या कहने थे आपकी पढ़ाई के बारे में? 𝗥𝗲𝗿𝗁 साहब हमारे टीवी स्टेज के स्टेज पे बड़ा नाम है उनका उनके बड़े बेटे हैं अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भतीजे हैं। अच्छा मुज़ाकरात में जो शरीफ पढ़ते हैं ना 𝗥𝗲𝗿 साहब वो मेरी ही अच्छा 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 मजाक हमने दो बार उनके लिए दुआ कर रहे थे। आगे वो साहब आ जाते हैं 2 मिनट बाद। वो अपने तरीके से बच्चे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लिखना मेरा मजाक नहीं है मगर उनके लिए लिख लो तो बहुत शुक्रिया जी। सर जी आपके फेवरेट शायर और वो आपकी फेवरेट है या उनमें ऐसा खास आपने देखा कि आप भी उनको अपना आइडल ना मौजूदा में या दोनों में जो भी आप मुझे मीर बहुत ज़्यादा पसंद है मगर मुझ में शायद इतना सेंस नहीं है उनको ज़्यादा पढ़ सकूँ या उनको ज़्यादा समझ सकूँ। बड़े लोग बड़ी बात कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से मगर वो मेरे पुराने शुरान में कहते हैं गलत का अपना पैसा क्या बात फ्राज और मौजूदा दौर में आपका फेवरेट मौजूदा में मेरे ज़्यादा उस्ताद मेरे उस्ताद कैसे पास कैसे उनके उस्ताद सैयद अफसर सुनाए वो मेरे बड़े शाह साहब की एक गज़ल मुझे 2-3 शेर ज़र्फ़ ऐसा है ज़र्फ़ ऐसा है सितम सह के भी कम हो ज़र्फ़ ऐसा है सितम सह के भी कम बोलते हैं मौजे खून सर से गुजरती है तो हम बोलते हैं ये कलम बोलते हैं ज़र्फ़ ऐसा है सितम सह के भी कम बोलते हैं मौजे खून सर से गुजरती है तो हम बोलते यहाँ किसी शख्स को तहजीब तकल्लुम ही नहीं यहाँ किसी शख्स को तहजीब तकल्लुम ही नहीं कैसी महफिल है कि सब लोग वहाँ बोलते हैं इश्क वाले कभी गुमनाम नहीं रह सकते इश्क वाले कभी गुमनाम नहीं रह सकते ये वो रास्ता है जहाँ नक्शे कदम बोलते हैं। आगे शेर सब देखिएगा कि उनको क्या बोलना होता है किसी महफिल में उनको क्या बोलना होता है किसी महफिल में जिनकी पेशानी पे तकदीर के कम बोलते हैं। जंग में और तो कोई भी मेरे हक में न था दस्त बाजू थे तो हो दस्तो बाजू थे सो होकर भी कलम बोलते। मेरी सच्चाई का आवाज है ये सन्नाटा
जिस तरह ऊंची फसीलों पे अलम होते हैं। ये शासन ये मुझे नाम पूरा लाइक करता है। सैयद अनवर साहब साहिब अलमीज़ आपसे दुआ सर जी कुछ शायर हजरात से पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि हालात ने हमें इस तरफ लेके आना जो है ना, मतलब कि कोई इश्क की चोट होती है जिसकी वजह से शायरी में आया जाता है, और वही बोल जो दर्द होते हैं वो इतनी दर्द होते हैं। तो क्या आपके साथ भी कोई ऐसा मामला था? लाइफ सबकी एक जैसी होती है, चोटें भी सभी को आ सकती हैं। बाकी मामला में सबके ऐसे फंस, मगर हमें इन चोटों में इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, चलता रहना। सर जी मेरा सवाल था कि आपको जिंदगी में कोई सर वो सोचने लग पड़े कौन सी चोट है उसका रखो, कौन कौन सा हादसा हो? मुझे बहुत सी चोटें लगी, मेरे घुटने में चोट लगी, मैंने इश्क की चोट भी मार की है। वो भी लगी थी, मगर मैंने उसे इतना वो मसला नहीं पाया। सर जी यही सेम क्वेश्चन आपसे क्लास नाम पर देते हैं क्या चला करते हैं कोई सब पढ़ते नहीं इसे लग दिया ना। एक भी और क्वेश्चन कि आपके फेवरेट शायर तीसरा सुनो बल्कि शेर भी है, इस कदर मीर को पढ़ा मैंने मीर दीवान से निकला जिस चीज़ की खास सुना मीर को मैंने की है। इस कदर मीर को पढ़ा मैंने मीर दीवान से निकला। दूसरा बाकी कमर बास रहा है जैसे जब उसका शेर है मीर लीस शान मसीहा कितना शानदार शेर है, देखें तुम सब लोग कहते हैं ना दस्त बस्ता है मज़ामीन के हम हाजिर हैं, दस्त बस्ता है मज़ामीन के हम हाजिर हैं, काफिए पाँव पकड़ते हैं कि बांधो हमको। कमर बास का मीर लीसा को यूं राज पेश करता है कि मौजज़ा है अनीस पढ़ने का, मौजज़ा है अनीस पढ़ने का, मुझसे पढ़ कलाम करता है। उर्दू का सबसे बड़ा शायर तो ग़ालिब को माना जाता है, और ग़ालिब का मुकाम सबसे ज़्यादा बताया जाता है उर्दू में, लेकिन इसकी क्या खास वजह है कि आप मीर को ज़्यादा लाइक करते हैं? मीर की जब रात ज़िंदगी पढ़ी जाए ना तो मीर का जो राज है हम मज़ा देते हैं। दूसरे नंबर पे इंसान करने वाले लोग उस्ताद आदमी हालत सरमाया और उनकी ज़िंदगी भी बहुत अलग थी, उनकी दुख भी है कि उनकी औलाद की तरफ से इश्क में भी। अगर हम गालिब साहब को उर्दू से निकालें तो बचता ही नहीं है। मीर और गालिब राजा है, मगर मैं यूँ समझता हूँ कि गालिब साहब के पास ये हवा था कि जिस तरह आदमी मकान बनाता है, मकान तमीर करता है, तो मकान जब मुकम्मल हो जाता है तो फालतू मामला करने तो मलबा बच जाता है, ईंट बजरी सीमेंट, जो आम आदमी होता है वो क्या करते हैं उसे घर के कोने में इकट्ठा करके रख देता है, और जो थोड़ा सा शोर वाला होगा वो सिर्फ फालतू सामान को घर से निकाल के साइड पे रखता है ताकि मकान की रौनक में मकान की खूबसूरती में फ़र्क ना आए। तो मेरे ख्याल में गालिब साहब ने वो जो अपना असद वाला दौर था ना उसको थोड़ी बहुत छानबीन करके साफ करके साइड पर रख लिया। तो मीर तक की मीर ने वो काम नहीं किया, मीर ने बल्कि ये काम किया तमाम मटीरियल सामने रखा और आने वाले को कहा खुद देख लें मैंने किस तरह मकान तमीर किया है। ये सोचते हैं गालिब साहब को मीर का एहतराम करता है। तो सर जी ये यूट्यूब पे जाएगी वीडियो तो सब लोग आपको देखेंगे, और स्पेशली नए लिखने वाले जो लोग आ रहे हैं धरती पर नए जज्बात लिए नए ख्याल लिए आ रहे हैं, उनके लिए आपको क्या मैसेज है, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं वो एक छोटा सा जुमला बस उर्दू में हमारे एक जुमला बोला जाता है कि कोई भी फलां आदमी बड़ा पढ़ा लिखा, फलां आदमी बड़ा पढ़ा लिखा, दो लफ्ज़ आते हैं पहले पढ़ा फिर आता है लिखा। मैं खुद भी तालिब इल्म में मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने लिखना है तो उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, हम पढ़ेंगे तो फिर लिखेंगे, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम भी लिखने वो मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा बशमूल मेरे
ہم سب کو چاہیے کہ جتنا مطالعہ اس سے دے سکتے ہیں دیں، پھر خود بخود یہ یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ سر جی یہی سی کوشچن آپ سے، آپ کیا کہیں گے نئے لکھنے والوں کو؟ کیا میسج ہے آپ ان کے لیے؟ میرا سیم جو آپ کو یہی ہے، بڑوں کو سینئر کو چھٹی کریں، ان سے سیکھیں، ان کو اٹینڈ کریں۔ میرا خیال ہے آپ نے وہ شاید بہتر کر سکیں۔ ہر روز لکھنا، ہر بار لکھنا، ہر دفعہ لکھنا، دن میں 24 گھنٹے لکھتے رہنا، کیا شروع سے ہی وزن کا جو خیال رکھنا پڑے گا یا آہستہ آہستہ سے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا تو ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ نہیں خیالات میں گفتگو کے ساتھ یہ امپروومنٹ کی طرف جائے گا؟ اس کے لیے آپ کو نا تھوڑی وہ کیا لیں کہ سکائی چاہیے ہوتی ہے بتانے والا، بغیر استاد کے بغیر سینئر کے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو کیا آپ سے اگر کوئی اصلاح لینا چاہیے تو آپ شاید ہم تو خود بھی اصلاح کرتی ہیں۔ نہیں پھر بھی سب آپ سینئر ہیں، استاد ہیں آپ، ماشاء اللہ سے آپ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، آپ کی شاعری کا بھی جواب نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی آپ سے جتنا جو ہمیں شاید تھوڑا بہت آتا ہے تو ہمارا تو مزاج ایسا نہیں ہے کسی کو کچھ نہیں بتائے، کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے گائڈ۔ میں نے اکثر دیکھا ہے نئے جتنے بھی لکھنے والے لوگ ہیں ان کے دماغ میں سب کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں، نہیں بھی پتہ چلا مسئلے کا بیٹھ کر کرے گا اور اس طرح کا سامنے مل جائے تو سامنے سید بھی آپ سے ہم تو ساتھ ہیں، بات ہے ایز اے دوست ایز اے بھائی ایز اے ہم ساتھ ہیں، جتنا ہمارے پاس ہے ہم حاضر ہیں، مگر باقاعدہ تو میں چاہوں گا کہ کسی استاد کے پاس جائیں۔ صدی حضرت علی کا قول ہے جس نے مجھے بھی کچھ سکھایا، میرا اللہ ہے اس کا غلام ہوں، کیونکہ استاد تو وہی ہوتا ہے جب چند الفاظ بھی بتا دیں تو وہ استاد ہوتا ہے، لیکن آپ اگر کوئی آپ کو استاد بنا دے تو وہ آپ کی بات بالکل بتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں یہ استاد کا ذرا جی بالکل آدمی کے پاس وہ معاملات کرنے چاہیے کہ استاد کو نہیں جاننا چاہیے، استاد کی سمجھ میں ورنہ تو سیدھی بات ہے اب استاد ہے سواری نہ نہیں تو کوئی استاد ہی ہے، لہٰذا ہی استاد اور سسٹم بڑا سا تو سچ شاعری شاعر ہونے میں کوئی خاص بات ایسی انسان میں ہوتی ہے کہ وہ ضروری نہیں چاہیے تو پھر انسان شاعر بن سکتا ہے، یا کوئی کسی طرح کا بھی انسان ہو تو بس وہی ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اگر خود کو پہچاننے سے رب نہیں سکتے یہ معاملہ تو بنا سر آخر میں بس یہی ذرا بتا دیں کہ آپ کو یہ بچوں کا یہ شوق یا یہ سوال جواب کا سلسلہ کیسا لگا؟ یہ میرے خیال میں بڑی اچھی روایت ہے، اس طرح دیکھ رہے ہیں سر فائل میں جو ہے بالکل بہت اچھی روایت ہے، اس طرح ایک تو یہ جو آپ پروگرام ہوتے ہیں تقریب وغیرہ ہوتی ہیں ساری ایک ریکارڈ میں آ جاتی ہیں، دوسرا یہ وقتی کو محسوس نہیں ہوگا، مگر جیسے عرصہ گزرے گا وقت گزرے گا جب آدمی کو دیکھے کہ یاد تازہ ہوگی، مہمان کے لیے بھی اور میزبان کے لیے۔ میری نظر میں یہ ادب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے جسے ہم کوئی عام بات نہیں کر سکتے، یہ آپ کے لیے لیمن کرتا ہوں ہم نے بہت اچھا اور ہمارے ساتھ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں سیکھنے کی نیت سے آپ سے یہ سوال پوچھی ہے، اور کس طرح کی ایک زندگی ہوتی ہے شاعر کی یا ایک استاد کس طرح سے چلتے ہیں، میں اس لیے آپ سے سوال کی، یہ سوال ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے، اور یہ سارا سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا۔ آج سے پہلے جو مشاعرہ ہوا تھا ہمارا اس اکیڈمی کے اندر، اس جگہ کا نام رکھا گیا تھا کلچر چاٹی گرے تو اس میں جو پہلا ہوا تھا 21 اپریل، اس میں عمران طلحہ صاحب ہمارے صدر تھے اور ان کے ساتھ اور بھی دوست تھے، وہ بھی ہمارے پاس لکھا پڑھا ہوا، اس کے بعد بھی اتنا یہاں ہوتا ہے ہم اسے محفوظ کر لیتے ہیں اس لیے تاکہ ایک تو ہماری سنہری یادیں بڑھیں گی، اور دوسرا اس طرح سے ہمیں سیکھنے سے بہت کچھ سیکھنا ہوتی ہے، اور جو بھی آج کی جو چھٹی کی اسٹوڈنٹس آئے ہوئی ہیں ویسے وہ بھی پاس ہوتے ہیں، تو سب لوگ مل کے جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ اور ایک بات جاتے جاتے آپ کو میں کہتا ہوں ضروری سمجھتا ہوں،
मैं पूरी ईमानदारी से बात करता हूँ। और साहब आपसे बहुत सीनियर हैं और हम इन्हें लाइक करते हैं। आपके सबके लिए जो है ना गनीमत रहता है। आपको इसके लिए अल्लाह को बड़ा शुक्रगुजार करना है। ऐसे लोग ऐसी हस्ती आपको दुनिया में हम इन्हें लाइक करने का हमारे ये सीनियर भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं। सर ये तो हमारी खुश नसीबी है। मैं पहले भी चाहता हूँ कि हमें जिस तरह नदान साहब ने बुलाया आपके साथ, ये एक सिलसिला ऐसे होता है कि हर मुशायरे पर कोई नए दोस्त आपसे मिल जाता है। तो ये हमारा जो सिलसिला है, इसका मकसद ये भी है कि शायर को वापस नहीं जाना। पिछले मुशायरे में ये साहब नहीं थे, तो मैंने जब बताया तो बड़ा कह रहे थे कि मैं सुना। आज इनकी वजह से हमने ये नहीं किया, ये रबड़पीटे करते हैं। हमारा कोशिश हमारी यही है कि जो ये नए लिखने वाले हैं या जो शौक रखते हैं उनको प्लेटफार्म पर जिस तरह हमने लाहौर में जो प्रोफेसर आशिक अली साहब पुलिस ने अदब 1981 से चल रहा है, वहाँ से हमने सारा सीखा। वो हम चाहते हैं कि चलें इधर जो है इस तरह का भी हो। ये आपसे सवाल जवाब करने का मकसद भी है कि कुछ हमें भी नया मिले सीखने को। ये सारा एक दूसरे से ऐसे सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। ऐसा साहब का बहुत शुक्रिया। नात साहब से मेरे साहब से पहले कहते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा खुश नसीबी है कि हमें उस्ताद मिले और फिर अदबदार साहब कैसे मिले और इतने खलूस के साथ बगैर किसी टेंशन के जब भी दिल में आए, जब भी कोई शेर लिखी तो ये सेंड करते हैं, उसी वक्त हमें बता देते हैं, उसी वक्त हमारा जवाब देते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें किसी किस्म की कोई टेंशन होती है। तो हमारी ये खुश नसीबी है, हमारा ये फ़ख्र है, हमारा गरूर है। और हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये हमेशा हमारे सर पे मौजूद रहे और इसी तरह अदब की भी खिदमत होती रहे और हमारे भी हमसे ऐसे दरवेश तबा लोग काम करते हैं। जी जी बिल्कुल। साहब का भी शुक्रिया जो है ना, जी जी सर। ये सारी रौनक जो है